حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل ہے اور سوموار کا دن ہے، 12 رمضان المبارک ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی وزارت داخلہ کی۔ اسلامی امارات افغانستان کی تمام تر سیکورٹی فورسز نے جو مکمل طور پر وزارت دفاع، وزارت داخلہ، انہوں نے ملک میں جو دہشت گردی تھی اور اس کے علاوہ وہ واقعات جو باغیوں کی طرف سے کیے جا رہے تھے ان پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ آلموسٹ اگر ہم یہ کہیں کہ 97% تک تو انہوں نے قابو پا لیا ہے، اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے ملک کے اندرونی معاملات کو کافی حد تک اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور سنبھال لیا ہے۔ اور اب وزارت داخلہ ایک اور قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ امیر المومنین افغانستان ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے فرمان کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں موجود تمام تر کالے شیشے والی گاڑیوں کو چیک کریں گے، اور اس کے علاوہ گاڑیوں پر لگائے گئے سٹیکرز جن کی وجہ سے پبلک سیفٹی میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گاڑیاں جنہوں نے فوج کے سٹیکر لگائے ہوئے ہیں، آرمی کے، اور اس کے علاوہ پولیس وغیرہ کے اور سیکورٹی فورسز کو، ان تمام تر سٹیکرز والی گاڑیوں کی چھان بین کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جن میں لوگوں کو شناخت کرنے میں مسائل پیدا ہوں گے ان کو ہم چھان بین کریں گے۔ اور انہوں نے ایک شہریوں کو بڑی ایک آرام دہ انہوں نے بات کی کہ ہم ایک طریقہ کار سے اس کو حل کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس فرمان کے مطابق وزارت داخلہ کے تمام تر ملازمین اسلامی قوانین اور اعلیٰ حکام کے اس فرمان کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اور تمام تر سیکورٹی پوسٹس، شہری پولیس، پولیس کمانڈز اور اس کے علاوہ صوبائی چیک پوائنٹ کے ملازمین کو جو سینئر سیکورٹی فورسز ہیں، سینئر ڈپٹی سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی طرف سے پیغامات آرڈر دیے جائیں گے، جس کے بعد ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے اور تمام شہری اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ آگے بات کر کے منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کی بڑا ایک اچھا اور احسن قدم، جس کے ذریعے سے تمام چھوٹے لیول کی جو فیکٹریز اور کمپنیز ہیں اور اس کے علاوہ تمام تر جو ملکی پروڈکشن ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے، آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے ان کے تمام تر جو معاملات ہوں گے وہ وہاں پر حکومت کی اس ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہوں گے اور حکومت کو ان کے بارے میں تمام تر انفارمیشن ہوگی۔ اس سلسلے میں منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے پلیٹ فارم سے منسٹر آف انڈسٹری اینڈ کامرس الحاج نور الدین عزیزی صاحب کی سربراہی میں ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں تمام چیمبرز کے حکام، منسٹری کے اداروں اور انڈسٹریلسٹ سربراہان نے شرکت فرمائی، اور اس میٹنگ میں پروڈکشن فیکٹریز اور انڈسٹریل کی رجسٹریشن کے لیے نظام کو کھولا گیا۔ الحاج نور الدین عزیزی صاحب نے کہا کہ کمپنیز اور اداروں کی درخواست کے مطابق فیکٹریز کی انفارمیشن کو رجسٹر کیا جائے گا، اور کہا کہ ان درخواستوں کو قبول کیا ہے، جس کے تحت ملکی پروڈکشن اور چھوٹی کمپنیز کو سپورٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پروڈکشن کی فیلڈ میں سٹینڈرڈائزیشن اور مثبت کمپٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ماحول کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے عالمی معیار کی چیزیں بنانی ہے اور عالمی منڈی میں مقابلہ کرنا ہے۔ کہا کہ یہ سسٹم بہت آرام دہ ہوگا، اور ہر سٹیج پر پرائیویٹ ممبران، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں، اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں سے مشاورت کی جائے گی اور ان کے مشوروں کو لیا جائے گا، ان کو مشوروں کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا، کہا کہ ہمارے ملک کے تمام تر جو زیادہ تر کمپنیز ہیں، پروڈکشن سینٹرز ہیں اور کارخانے ہیں، وہ ایک ہی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آئیں کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ ہیوی انڈسٹری کے سربراہان نے اس رجسٹریشن سسٹم کے بارے میں سوالات بھی اٹھائے، اور انہوں نے اپنے خدشات کو ظاہر کیا، اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کی، اس کے آرام دہ ہونے کی بات کی، اور یہ تمام تر باتیں کرنے کے بعد، تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اس میں حکومت اور منسٹری کے اس عمل کو سراہا اور اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا، اور اس تمام تر گفتگو کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہوا گیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے
اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے حکم پر جو اسلامی امارات کے تمام تر شہداء ہیں جو جنگوں میں شہید ہوئے اور پیچھے جو انہوں نے جنگ کی 20 سال جنگ رہی ہے اس میں جو شہداء ہوئے جو معذور افراد ہیں مجاہدین ہیں ان کے گھروں میں گھر گھر جا کر بڑے ایک احسن طریقے سے بڑے ایک طریقہ کار سے ان کو سامان ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے ان کے گھر جا کر اور ساتھ میں ان کو کیش نقد رقم دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو اس رمضان المبارک میں بڑے احسن طریقے سے حل کریں. اور یہ جو تحفے یہ جو پیکج بنائے گئے ہیں ان کو انہوں نے تحفہ رمضان کے نام سے اس کے اوپر انہوں نے سٹیکر شائع کیے ہیں اور جو گھر گھر جا کر وزارت داخلہ کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں اور ان کے بچوں سے شفقت کر رہے ہیں, بیواؤں تک وہ یہ تمام تر سامان پہنچا رہے ہیں. آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ بیوہ وہ مزدور وہ شہداء بھی عوام کا حصہ ہیں. دوسری طرف ہمارے ملک میں جو قصہ چل رہا ہے وہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے, جو سوشل میڈیا سے لوگ کنیکٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح چیزیں دی جا رہی ہیں اور کیسی چیزیں دی جا رہی ہیں اور کس طرح انسانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. ہمارا یہ خبر پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ہم کو اسلامی نظام کی طرف آنا ہوگا تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.